اور وحید ڈاکٹر وحید صاحب ہمارے پریزیڈنٹ توبہ ٹیک سنگھ تحریک انصاف کے، افتخار ٹکھانہ صاحب اور میڈیا کے دوستوں اور ہمارے ملک کے نوجوانوں، ہمارے ملک کے مستقبل فٹ بال کے جو ہمارے یہاں پر پلیئرز ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں فٹ بال ایسوسیشن کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں توبہ ٹیک سنگھ میں آیا اور ماشاءاللہ اس فلڈ لائٹنگ جو ہے جس میں بچے رات کے وقت بھی اب گیمیں کھیل سکیں گے، اس کا افتتاح کیا۔ اور خاص کر مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں اپنے آبائی شہر، یہاں سے میرا تعلق ہے، جہاں میں نے اپنا بچپن جو ہے گزارا ہے، وہاں پر مجھے آنے کا یہاں پر موقع ملا۔ یہاں پر موجودہ اسٹیڈیم کے افتتاح کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کردہ اس سہولت پر مجھے خوشی ہے، لیکن یہ جان کر مسرت محسوس ہوئی کہ ضلع توبہ ٹیک سنگھ میں نہ صرف فٹ بال بلکہ ہاکی، والی بال، کبڈی، ریسلنگ و دیگر کھیلوں میں بھی اپنا ایک مقام جو ہے توبہ ٹیک سنگھ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اور توبہ ٹیک سنگھ کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں ہم دنیا میں پرائیڈ کر سکتے ہیں، فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں جب میں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بات کرتا ہوں اور توبہ ٹیک سنگھ کی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان بنے 72 سال ہو گئے، ابھی تک نام آپ نے توبہ ٹیک سنگھ رکھا ہوا ہے۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس شہر کا نام تبدیل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں ہوئیں، لیکن توبہ ٹیک سنگھ کے غیور عوام نے کہا کہ جس شخص کی خدمات تھیں اس ضلع کے لیے، اس شہر کے لیے، ہم نے اس شہر کو اسی کے نام پہ رکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ توبہ ٹیک سنگھ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ان کی سوچ ہے، بین الاقوامی ان کی سوچ ہے۔ تو میں جیسا کہ سعید احمد سعیدی نے کہا کہ عمران خان بھی ہمارے، آپ کو معلوم ہے کہ کرکٹ میں انہوں نے دنیا میں ہمارا جو ہے وہ نام پیدا کیا اور چیمپئن جو ہے دنیا کی لے کے آئے، اور ان کا اسی توسط سے کھیل کے ساتھ بہت زیادہ تعلق۔ تو اس لیے ہماری تحریک انصاف کی حکومت جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کھیل کے میدان میں جو بھی فیسلٹی چاہیے ہوگی، جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی، انشاءاللہ ہمارے منسٹر رائے تیمور صاحب بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نے انٹرنیشنل کبڈی میچ بھی کیا، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ جو ہے انٹرنیشنل ٹیمیں آ رہی ہیں، کبڈی کی بھی ٹیمیں آ رہی ہیں، کرکٹ کی بھی ٹیمیں آ گئی ہیں، اور ماشاءاللہ جو پاکستان کے بارے میں جو تاثر تھا کہ یہاں آنا خطرناک ہے، اب ماشاءاللہ ان حالات پہ ہم نے قابو پا لیا ہے، اور اس کی ہم افواج پاکستان کی، حکومت کی، ہماری مذہبی جماعتوں کی، تمام لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اب جو ہے دہشت گردی پہ قابو پا لیا ہے، اور ایکٹیویٹی جو ہے دوبارہ ریسٹور ہو رہی ہے کھیل کے میدان میں بھی اور صنعت کے میدان میں۔ اس کے بعد میں یہ بھی یہاں پر بات کہنا چاہتا ہوں کہ چودھری اشفاق صاحب ہیں، سعید احمد سعیدی صاحب ہیں، انہوں نے اس علاقے کو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے سرو کیا ہے۔ اور سیاست میں کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بات بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے توبہ ٹیک سنگھ کے جو سیاستدان ہیں، چاہے وہ چودھری اشفاق صاحب ہیں، سعید احمد سعیدی صاحب ہیں، چودھری رمضان صاحب ہیں، جو 6 سال سے اب ماشاءاللہ علاقے کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ سیاست میں عبادت سمجھ کے آئے ہیں، خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو ہمارے دوست جو پولیٹیشنز ہیں، یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے۔ تو انشاءاللہ توبہ ٹیک سنگھ میں اگلے 2-3 سالوں میں جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہماری پوری توجہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کاشف اشفاق بھی اس معاملے میں جب بھی وہ مجھ سے ملتے ہیں، چودھری رمضان صاحب ملتے ہیں، اشفاق صاحب ملتے ہیں، سعید احمد سعیدی صاحب ملتے ہیں، تو آج تک انہوں نے اپنے پرسنل ایشو کی مجھ سے کبھی بات نہیں۔ جب بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں یہ چاہیے، علاقے کی ترقی کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، تو جب بھی یہ ملتے ہیں، چاہے وہ وزیر خزانہ سے ملتے ہیں، چیف منسٹر سے ملتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، تو آپ کے جو سیاستدان ہیں، آپ کے جو لیڈرز ہیں، وہ توبہ ٹیک سنگھ کی بات کرتے ہیں۔ شکر گزار میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے کرونا وائرس پہ کووڈ 19 جو ہے اس پہ کنٹرول کر لیا۔
یہ بہت بڑا چیلنج تھا، بہت سی مشکلات تھیں، اور اس مشکل وقت میں بھی یہ ہمارے بھائی جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماشاءاللہ چودھری رمضان صاحب نے 6-7 ہزار جو ہیں راشن تقسیم کیے، چودھری اشفاق صاحب نے، کاشف نے اور سیدی صاحب نے بہت سا راشن جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا. لوگوں کو بتایا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب اور مستحق لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہی سیاست ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اکیلا انسان کبھی ڈلیور نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ یہ ہماری بہت زبردست ٹیم ہے. یہاں پر وحید اکبر صاحب بھی بیٹھے ہیں جو کہ ہمارے تحریک انصاف کے صدر ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک یونٹی کے ساتھ، کوہین کے ساتھ، پورے ہمارے جو لوگ ہیں صرف علاقے کی خدمت ان کا اولین جو ہے مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم علاقے کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. پینے کا صاف پانی آپ کو معلوم ہے کہ میرا پیشن ہے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ 2 سال ہمارے جو ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے واٹر اتھارٹی نہیں بن سکی، اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ پھر کووڈ-19 آ گیا. اب ماشاءاللہ اس پہ فل فلیج کام ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلے 3-4 سالوں میں پورے پنجاب میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں انشاءاللہ پینے کا صاف پانی جو ہے انشاءاللہ ہم پورے ملک میں پہنچائیں گے. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں 50% لوگ جو ہیں ہمارے گندا پانی پینے کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اس لیے کہ غریب آدمی منرل واٹر افورڈ نہیں کر سکتا، گندا پانی پہ مجبور ہے. اور میں نے یہ تجربہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ سرور فاؤنڈیشن از دی لارجسٹ کلین ڈرنکنگ پرووائڈر ان پاکستان. پاکستان میں 2 ملین لوگوں کو ہم ڈیلی پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں. اور میں اب بلوچستان میں گیا ہوا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے پانے کا صاف پانی جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور 4 فلٹریشن پلانٹ ہم نے بلوچستان میں لگائے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جہاں جہاں ہم فلٹریشن پلانٹ کی اوپننگ کے پہ وہاں پر جو لوگوں کے چہروں میں خوشی تھی، اور جو پنجاب کے بارے میں ان کی جو رائے تھی. دیکھیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے جسچر ہوتے ہیں. بلوچستان بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بلوچستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان کرے گا، بلوچستان خوش ہوگا تو پاکستان ہوگا. اس لیے کہ سارے منرل، ساری جو خزانے ہیں اندر زمین کے اندر پڑے ہوئے وہ بلوچستان میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان خزانوں کو استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہم انشاءاللہ اس ملک میں وہ نظام لائیں گے جس کا خواہش جو ہے، جس کی ویژن جو ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی اور علامہ اقبال کی تھی. تو میں تمام ٹیمیں جنہوں نے اس فٹ بال میچ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام ہمارے جو آرگنائزرز ہیں. دیکھیں ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، چاہے وہ فٹ بال کے ہیں، چاہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ہیں، چاہے وہ کسی اور گڈ کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، دے آر دا ریئل ہیروز آف آور نیشن. اس لیے کہ یہ لوگ اپنا ٹائم، ایفرٹ، انرجی بغیر کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے، یہ لوگ چاہیں تو اپنا یہ وقت اپنی بزنس کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی فیملی کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکیں. تو میں ریئلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اچھے کام کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں میں کھیل کا شوق پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ جو لوگ کام کرتے ہیں، ان پہ ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور ان کو ہمیں رسپیکٹ بھی دینی چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ان کو وہ عزت دے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ڈی پی او صاحب اور ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو فیڈ بیک مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مل رہی ہے وہ ماشاءاللہ یہی ہے کہ یہ بہت اچھا، بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کل میں بلکہ چیف منسٹر کے ساتھ ہم گئے تھے اسلام آباد، کیونکہ وہاں پر ہماری ایک سینئر لیڈرشپ کی اہم میٹنگ تھی. تو میں راستے میں ان کا میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھیجا ہے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی محنت سے، اس لیے کہ ایک بات میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دنیا میں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس عہدہ بڑا ہے، کس کے پاس طاقت زیادہ ہے.
کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اپنے عہدے سے مخلوق خدا کی وہ کیسے خدمت کرتا ہے. اگر آپ ایک گورنر ہیں 10 سال رہے 5 سال رہے، اگر کام کچھ نہیں کر کے گئے تو پھر وہ نام آپ کا اچھے لفظوں میں نہیں آئے گا. تو آپ 6 مہینے رہیں، کام کر جائیں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں. اس لیے میں اپنے آفیسر سے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس ڈسٹرکٹ میں جائیں وہاں پر ایک ایسی مثال چھوڑ کے آئیں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں. تو آپ سب کا ونس اگین ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں اس طرف، تو ان کا بہت بہت شکریہ. یہ 2 ٹورنامنٹ ہمارے ادھر ہو چکے ہیں، ٹی ایم اے نے کروائے تھے. کمیٹی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ ٹورنامنٹ آل پاکستان ٹورنامنٹ یہاں ہو جائے گی گراؤنڈ پر. یہ میں ڈپٹی کمشنر کا ٹھیک ڈن. لو جی ڈی سی صاحب جی، مجھے یقین تھا کریں گے کوشچن آپ. یہ میں لین اپ کی تحریک چلانے جا رہی ہے، یہ بھی مجھے پتا تھا یہی سوال کریں گے. آج وہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹکس میں، جمہوریت میں اظہار رائے ہر شخص کا حق ہے. پروٹیسٹ کرنا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، یہ ایک جمہوری حق ہے. تو ہم ان کا جو اپوزیشن کا جمہوری حق ہے اس کو ہم بالکل اس سے ہم ناراض نہیں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کراچی سے اور پوری پاکستان کے تمام شہروں سے جیسے مہمانوں کو لے کے آتا ہے، اس طریقے سے ہم نے ان کو پہنچایا وہاں پر جہاں وہ جانا چاہتے ہیں. تو اب بھی اگر یہ اپوزیشن جو ہے اپنا امن و امان رکھے گی، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اب پاکستان کے عوام جمہوریت میں تسلسل چاہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 سال جمہوریت آتی تھی نا تو لوگ کہنا شروع کرتے تھے بھئی ہوں فوجی آ جانا تو بہتر ہے، ماشاء اللہ. 5 سال زرداری صاحب کی حکومت رہی، گورننس کے بہت سیریس ایشوز تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اس ملک میں ماشاء اللہ. اس کے بعد نون کی حکومت آئی، 5 سال انہوں نے پورے کیے، 5 سال کسی نے نہیں کہا کہ ماشاء اللہ آنا چاہیے. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب جمہوری مائنڈ ہے، عوام چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے، 5 سال کے لیے ان کے پاس وقت ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اپنے 5 سال پورے کریں گے. نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کامیاب ہو سکیں گے؟ کیونکہ پہلے وزیر خزانہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہے. دیکھیں میں عرض کروں جی، بین الاقوامی اپنے قانون ہیں، پاکستان کے اپنے قانون ہیں، برٹن کے اپنے قوانین ہیں، لیکن جو حکومت کر سکتی ہے وہ تو یہی کر سکتی ہے کہ اپنے لیگل مینز جو ہیں وہ اپنے استعمال کریں ان کو واپس پانے کے لیے. لیکن اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنی سرٹنٹی کے ساتھ ہم جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن حکومت اور جو یہاں کی کورٹس ہیں وہ ان کو واپس لانے میں سیریس ہیں. اور ہم ایک بات جو ہے بار بار کہتے تھے اور یہ بات اب ثابت بھی ہو گئی ہے کہ ان کا باہر جو ان کو بھیجا گیا تھا اس میں قطعاً کسی قسم کی مفاہمت یا کسی قسم کی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان نے ان کو نہیں بھیجا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو اپنی کسی صورت میں بھی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پہ میں سمجھوتا. تھینک یو جی، تھینک یو. جو پانی کے فلٹر لگائے گئے ان میں سے 90% فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں، نہ ہی کبھی ان کو صاف کیا گیا جو 10% جی بھائی یہ بھائی اگر بند ہیں تو انشاءاللہ سب کھولے جائیں گے جی، بے فکر ہو جائیں. تھینک یو. جی اس کے بعد جو ہمارا پنجاب اوورسیز کمیشن، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اوورسیز پاکستانی کو انصاف دینے کے لیے کام کر رہا ہے. تو نوید عالم صاحب اس کے صدر ہیں. تو ہم انشاءاللہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہمارے بیرون ملک پاکستان رہتے ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے. ہمیں $2 بلین سے زیادہ ماہانہ جو ہے پاکستان کو بھیجتے ہیں. تو ان کی پروٹیکشن، ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، یہ ہماری نمبر 1 ہماری حکومت کی